کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو اب یہاں پر آپ نے ایک جھوٹ دیکھا. آئیے ذرا توصیف الرحمان صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر تعویل کرنے کی گنجائش نہیں تھی. مگر عجیب بات ہے, ایک طرف تعویل بھی کرتے اور پھر عقیدہ بھی وہی ظاہر کرتے ہیں. آئیے توصیف الرحمان کا عقیدہ کیا ذرا سنیں آپ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, جاؤ مانگو, ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. یہاں توصیف الرحمان خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اور اگر زندہ ہے تو پھر آپ کی جوتیاں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ کا عصا آپ کے پاس کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ وہ تبرک ہے. ہمارے عقیدے میں تو نبی کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنی جوتیاں اپنی نالین لے کے چلے جائیں, مگر نبی کو اب اس نالین کی ضرورت نہیں. یہ نالین آپ نے تبرکاً اپنے غلاموں کو دے دیا, آپ جنت کی نالین سے سرفراز ہیں. یہ تمہارا بدترین عقیدہ ہے. اب ایک بات یہاں سنیں, ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی جو مس ہو گئی تھی. ناگپور کے اندر ایک مولوی سے میرا مناظرہ ہوا تھا, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے, یہ تقویۃ الایمان میں حدیث کی طرف نہیں, یہ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا. میں نے کہا یہ بتائیے یہ حدیث ہے یا نہیں؟ بولے حدیث میں نہیں ہے, یہ اسماعیل دہلوی کے اپنے جملے. میں نے کہا تسلیم. اب مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ اسماعیل دہلوی نے بھی کہا کہ نبی نے کہا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, تو یہ عقیدہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ عقیدہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں مر کر مٹی میں مل گئے, یہ اس سے مطلب نہیں, آپ سمجھے نہیں. مٹی میں مل گئے مطلب مٹی میں مکس نہیں ہو گئے, مٹی سے مل گئے. وہ میں کا مطلب سے ہوتا ہے. یعنی اردو بھی دیکھیے اب کیسی کھنچتان ہوتی ہے, مٹی سے مل گئے. جیسے یہ کہا جاتا ہے یہ موبائل کتاب میں مل گیا تو گم ہو گیا, اور یہ کہا موبائل کتاب سے مل گیا تو مطلب کتاب کے اوپر ہے. تو مٹی سے مل گئے, مٹی کے اوپر ہے. تو مولانا حشمت علی علیہ رحمہ کا ایک مناظرے کا جملہ مجھے یاد آیا. جب مولانا علامہ حشمت علی شیر بیش علیہ سنت مناظرہ کر رہے تھے تو ایک دیوبندی نے یہی کہا, مٹی سے مل گئے, مٹی کا میں مل گئے یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے ڈنڈا اٹھایا, کہا میں کہوں یہ ڈنڈا تجھ سے مل گیا اور یہ ڈنڈا تجھ میں مل گیا. اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ تو میں اور سے میں فرق ہے یا نہیں؟ تمہارے یہاں سب سے اور میں ایک ہی چلتا ہے, تو تمہاری اردو اتنی خطرناک. اچھا چلو اب تم کہتے ہو نہیں میں نہیں ہے, اس کا مطلب سے ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ مٹی میں نہیں ملے تو زندہ ہے. تو پھر جب زندہ ہے تو اعلان کیوں نہیں کرتے نبی زندہ ہے, ایک طرف پھر کیوں بولتے ہو نبی مردہ ہے؟ تو جب فتوے کفر کے لگنے لگتے تو بولتے نہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, اور جب ہم فتوے لگانا چھوڑ دے تو کہتے ہاں یہی عقیدہ ہمارا ہے. اب آئیے اس کو بھی سن لیں, یہ کتنی بے باکی سے رسول اللہ کو مردہ کہہ رہا ہے. معراج ربانی کو سنیں آپ. اللہ کے نبی مر گئے, اللہ کے نبی مر گئے, قبر اللہ کے نبی بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے, اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے, جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اب اس کی وضاحت کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے نبی مر گئے, معاذ اللہ انتقال کر گئے, جملہ نہیں ہے ان کے پاس, وصال فرما گئے. ادب تو اس فرقے میں ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مر گئے اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت عمر کا ہے، حضرت علی کا ہے، فاطمہ الزہرا کا ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلا اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے تو یہ کتاب سے بتا دے یہ صحابہ کا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہیں نہیں، بلکہ عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ خصائص القبریٰ اٹھائیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ نقل کرتے روایت کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا۔ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہوں، سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، تو آپ میرے جنازے کو تیار کرنا، نبی پاک کے روضے کے پاس لے جانا اور وہاں پر عرض کرنا اے اللہ کے نبی آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ زندوں سے کہ مردوں سے؟ اور اگر نبی کی بارگاہ سے اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی زندہ بھی ہے، اجازت دے بھی سکتے ہیں، انکار بھی فرما سکتے ہیں، اختیار ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ بات ذہن میں آ گئی ہے، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم اسی مٹی میں ملائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرَجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہم مٹی میں ہم ملائیں گے، ہم ملائیں گے، کہاں کون دفن ہوگا یہ ہمارے ذمہ کرم پر۔ مگر ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو دفن ہو جاؤ، نہ چاہے تو کہیں اور چلا جاؤ، آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جنازہ تیار کیا، نماز جنازہ ہوئی، اللہ کے رسول کے روضے کے قریب جنازہ لایا گیا، سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر دفن کی اجازت چاہتا ہے، دروازہ خود بخود کھلا اور قبر رسول سے آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں پر ہیں آج ابو بکر صدیق؟ پہلوئے نبی میں۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، آپ نے بھی وصیت کی میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کے پہلو میں دفن ہوں۔ اجازت طلب کرنا، بارگاہ رسول سے اجازت آئے دفن کرنا، صحابہ اکرام لے گئے، علی بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، مگر میں اپنے آپ پر ابو بکر حضرت عمر کو ترجیح دیتی۔ حضرت عمر کا جنازہ تیار ہوا، لایا گیا رسول اللہ کے روضے قریب، غالباً ابو ہریرہ تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ عمر آپ کے پہلو میں ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، وہی آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی نے زندگی میں فرمایا تھا، پہلے ہی فرما دیا تھا اجازت تو تمہیں پیشگی میں دے رہا ہوں ابو بکر۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ایک مرتبہ، حضرت ابو بکر کا کہا، پکڑا اور کہا اے ابو بکر و عمر جیسے آج تم میرے آس پاس ہو، ہاتھ ہاتھ میں حشر کے دن اسی طرح میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو حشر میں بھی ابو بکر ساتھ، عمر ساتھ، زمین پر بھی ابو بکر ساتھ، زمین کے نیچے بھی ساتھ۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے عمر اے ابو بکر جس مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی۔ جب فرشتوں نے مجھے بنایا، فرشتوں نے میرا پتلا تیار کیا، تو میری مٹی سے جو بچا اس میں کچھ مٹی ابو بکر کے لیے رکھ دی گئی تھی، کچھ اے عمر تمہارے لیے رکھ دی گئی تھی۔ تمہاری مٹی اور میری مٹی ایک ہے، تم میرے پہلو میں ہوں گے، پہلو میں رہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا آج بھی تذکرہ جس کا قرآن میں سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے۔ آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت محمد فاروق خان رضوی۔ اب ایک بڑا پیارا مناظرہ بتا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال دیوبندی میں یا غیر مقلدین میں میری سوال کا جواب ہو تو وہ لے آئے۔ ناگپور میں بہت سال پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا اہل حدیث مسجد کے ایک ملا تھے جو بخاری کا درس دیتا تھا، اس میں ہمارے 3 علماء بھی تھے، ایک مولانا نعیم الدین صاحب تھے جو اب اس وقت دعوت اسلامی میں ہیں، ایک مولانا عبدالرشید جبل پوری صاحب تھے، میں تھا۔ مناظرے کا عنوان رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔
ان کے مناظر نے کاغذ پہ لکھا، جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ معراج ربانی بھی کہتا ہے جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیا کہا اس نے؟ سنا ہے نا آپ نے کہ ایک بار اور سناؤں؟ یاد ہے کہ جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے وہ کافر ہے۔ معاذ اللہ، یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، یہی عقیدہ غیر مقلدین کا ہے۔ شرائط میں لکھا ہوا تھا، ہماری طرف سے لکھا تھا جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے، اور ان کی شرائط میں لکھا تھا ہم ثابت کریں گے نبی مردہ، اور جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب مناظرہ چل رہا ہے تو ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب نے دلیل دی، کہا دیکھو مشکات شریف ہے، مشکات کھولی انہوں نے اور مشکات سے ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ اور سرکار فرماتے تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں تو اس شخصیت کے بارے میں جو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا؟ اب مولانا کہتے دیکھیے یہاں پر ھذا آیا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور ھذا قریب کے صیغے کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب رسول اللہ مومن کی قبر میں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اگر نبی مردہ ہے تو قبر میں کیسے آتے ہیں؟ تو نبی مردہ ہے اگر معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے، تو جو مٹی میں مل گیا تو پھر وہ مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی اور کافر کی بھی قبر میں آتے ہیں، کافر کی بھی قبر میں آتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ کافر کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا کون ہے، اور سنیوں کو تو سکھایا گیا رسول آئے تو کیا کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بیٹھتے یہی اسی لیے یاد کروایا جاتا ہے کہ بغیر دیکھے تصور میں پڑھو، جب نبی آئے تو بیٹھنا مت، کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سنی تو پہچان لیتا ہے، کہتا گناہ گار تھا مگر نام انہی کا لیتا تھا، خطا کار تھا مگر آقا انہی کہتا تھا۔ فرشتوں کیا کہتا تھا؟ سوال دیکھے ما کنتا تقولو، کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہے کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیا آپ جانتا ہے ان کے بارے میں، نہیں، کیا کہتا تھا، ماضی کی بات ہے، کیا کہتا تھا بتا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو سنی تو کیا کہتا تھا جب تک دنیا میں تھا؟ آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سردار نبی، اپنے نبی کو اپنے آپ کو اپنا غلام، نبی کا اپنے آپ کو غلام کہتا تھا، میں ان کا غلام تھا، یہ میرے آقا تھے، یہی کہتا تھا۔ اور دیوبندیوں سے پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا؟ اپنی طرح بشر کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ میں تو کہا کرتا تھا کہ محمد کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ کیا کہتا تھا؟ ارے میں تو کہتا تھا محمد کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے۔ فرشتے کہیں گے اچھا تب تک تو کہتا تھا، اب ہمارے کہنے کی باری ہے، اور ہم کہتے کم ہیں، بولتے اور کم ہیں، کرتے زیادہ ہے۔ ٹھکائی ہوں گی؟ اب بہرحال انہوں نے دلیل دی مولانا نے، بھائی یہ ھذا ہے اور قریب کے لیے آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت آپ وہ حدیث کا جواب دے رہے، بولے قرآن میں کیا آیا آپ غور کیجئے۔ اچھا کیا قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تلوار لے کے کہہ رہے ہیں جو کہے کہ نبی مر گئے وہ قتل کر دوں گا۔ یہ ہے تفاسیروں میں ہے، کتابوں میں ہے، واقعات کی حدیثوں میں ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نبی کو کہے کہ وہ مردہ ہے، جو کہے نبی مر گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول اور نبی گزرے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے، دین سے الٹے پیر پھر جاؤں گے؟ حضرت عمر دھڑ سے گر گئے اور فرماتے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ کہا دیکھیے حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے اس وقت کہ جو نبی کو کہے زندہ ہے مردہ ہے میں اس کو قتل کر دوں گا، جو کہے نبی مر گئے میں اس کو ماروں گا، جان لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی اصلاح کی کیا نہیں؟ ابوبکر صدیق نے انہیں سمجھایا کہ نہیں قرآن سے کہ دیکھو قرآن میں آیا محمد بھی انتقال کر گئے، انہیں بھی موت آئی؟ وہ بیوقوف پھنس گیا یہاں بول کے۔ تو مولانا جب بولنا چاہتے ہیں، میں نے مولانا کو روکا، میں نے کہا مولانا صاحب بس ایک منٹ، بس اب تو میرا موقع آیا ہے نا، حدیث دکھانا آپ کا کام تھا، منطق بتانا میرا کام ہے۔ میں نے شرائط کی چٹھی اٹھائی، میں نے کہا بھائی اگر آپ اپنے ان شرائط سے رجوع کرنا چاہے تو کر لیجئے۔ بولے مطلب سمجھا نہیں میں؟
میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ اپنی شرائط اس جو لکھا ہے آپ نے اس سے اگر رجوع کرنا چاہے، جو آپ نے حکم لگایا نبی کے زندہ ماننے والے کافر ہے، بدلنا چاہتے ہو تو بدل دیجئے، مہلت دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے سوچ۔ نہیں ہمیں نہیں بدلنا ہے، بالکل صحیح ہے، حکم وہی ہے۔ میں نے کہا حکم وہی ہے، اب میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، کہہ رہے جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا، جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا۔ تو جتنی دیر عمر گھومتے رہے اتنی دیر حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ نبی مردہ نہیں ہے، جو مردہ کہے اس کو قتل کروں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر عمر گزر رہے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق، اتنی دیر تک حضرت عمر حالت کفر میں ہے، اور اس کفر سے